جی الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہجہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه تذکرہ ومن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و صحاب پر۔ حضرات کرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ خزانوں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ اس میں کچھ مادی خزانے ہیں اور کچھ علمی خزانے ہیں۔ اصل خزانہ وہ ہوتا ہے جو علم ہو، علم اصل خزانہ ہے، اس کو نہ چور نہ ڈاکو کوئی چھین نہیں سکتا۔ مادی خزانے جو ہیں وہ اس دنیا کا مال ہے، چاہے وہ کتنی جمع کر لے وہاں چھوڑ کر جائے گا، سب کچھ یہاں چھوڑ کر جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ آیا تھا۔ لیکن اگر علم کا خزانہ حاصل کر لیا اور اس میں سے خصوصی طور پر وہ علم اعلی علم جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اگر اس کو حاصل کر لیا تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کو ساتھ لے کر جائے گا، بلکہ وہ اس کی نجات کا، اس کی فلاح اور کامیابی کا سبب بنے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان هذه تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک یادداشت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تم میں سے جس کا جی چاہے اس راستے پر لگ جائے، تم میں سے جس کا جی چاہے وہ اس راستے پر اپنے رب کی راہ لگ جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم اس راستے پہ لگ جاؤ۔ تم نہیں چاہتے ہو، بالکل مشاہداتی بات ہے، اور عین جو برسر زمین قضیہ ہے اس کے متعلق یہ بات کہی گئی۔ تم نہیں چاہتے ہو مگر اللہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ جس کو اس راستے کی توفیق مل گئی وہ در حقیقت اچھی طرح سمجھے کہ اللہ کی طرف سے اسے رحمت مل گئی، اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، لیکن جن لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس آیت کو پیش نظر رکھ کر ذرا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اہل ایمان
تمہارے اوپر قرآن کا ایک حق ہے، قرآن کا ایک حق ہے تمہارے اوپر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، عن عبیدۃ الملیکی وکانت لہ صحبۃ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبیدہ ملیکی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، ذرا غور کرو یہ جملہ جو ہے یا اہل القرآن، اگر تو کوئی شخص قرآن کا حامل ہے اور قرآن کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے اور قرآن کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، پھر تو وہ اس ندا میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا میں، اس آواز میں وہ شخص شامل ہے جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، اور جس میں جو باتیں بیان کی گئی ذرا غور کرنا کہ کیا وہ باتیں، وہ کام، وہ امور ہماری زندگی کا حصہ ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو وہ ہمیں اختیار کرنے ہوں گے۔ فرمایا یا اہل القرآن لا تتبسطوا القرآن، لا تتبسطوا القرآن، قرآن کو تقیہ نہ بناؤ، قرآن کو تقیہ نہ بناؤ۔ عمومی طور پر اس کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ وہی ترجمہ ہے جو ہمارے زیادہ تر اہل علم علماء کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی اپنے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر سوتا ہے، وہ قرآن کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر نہ سو جاؤ۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس زبان پر، اس کے محاورات پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، تو یہ لفظ جو ہے نا، اس کا وسادت ان کے مصدر سے یہ لفظ آیا ہے، واسین دال اس کا مصدر ہے، یہ 3 حرفوں سے یہ لفظ بنا ہے، بس سارا۔ اس کو جب اس پہ لفظ کو گرامر کے اصول پر جب اس کو مضیفے پر باب پر لے گئے تو اس کا مقصد پھر یہ بنا لا تسبسدا۔ عرب لوگ جو ہیں وہ کسی ایسے شخص کو جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، غفلت کی زندگی گزارے، جو کام اس کے ذمے ہیں وہ نہ کرے، اس میں کوتاہی کرے، سستی کرے، کاہلی کرے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان وسادک لعریس، یہ ایسا شخص ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہو کر، غافل ہو کر سو گیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی، اسے کام کی کوئی فکر نہیں ہے، ذمہ داری کی کوئی فکر نہیں ہے، ڈیوٹی کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، اپنے آرام طلبی میں پڑا ہوا ہے۔ کتنے ہی کام، کتنے ہی باتیں ہیں جو ہم آرام طلبی کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اہم ترین کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تتبسطوا القرآن، قرآن کو غفلت کا ذریعہ مت بناؤ، اس سے غافل نہ ہو۔ یہ وہ خزانہ ہے جس نے تمہاری بخشش کا سامان مہیا کرنا ہے، یہ وہ علم ہے جس نے تمہیں عزت دینی ہے، تمہیں تقریب دینی ہے، تمہیں دنیا میں نامور کر دینا ہے۔ قرآن جتنا خود بلند ہے، اس طرح جتنا اس کا اونچا مرتبہ ہے، اتنا اس سے بھی آگے چل جائے گا وہ شخص جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن کا حامل بن جائے گا۔ اس طرح کے واقعات بھی حدیثوں میں ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں مکہ کے دورے پر تھے، تو انہوں نے مقام عثمان پر اپنے گورنر عبد الوارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، مکہ نہیں گئے۔ جب وہ آئے تھے، آپ نے پوچھا کہ مکہ میں تم اپنا قائم مقام کس کو بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو بنا کر آئے۔ بڑی حیرانی سے انہوں نے پوچھا وہ ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ ذرا غور کریں، غلام قرآن کا حامل بنا تو کہاں گیا، کس منصب پر گیا؟ قرآن کے حامل ہونے کی وجہ سے۔ انہوں نے پوچھا تو اہل وادی پر ایک غلام کو گورنر بنا کر آ گیا؟ عرض کیا امیر المومنین وہ قرآن کا عالم ہے، وہ فرائض کا عالم ہے، وہ قرآنی فقہ کو، قرآنی علوم کو جانتا ہے، اس کے قانون کو جانتا ہے۔
اس لیے وہ غلام ہے تو وہ جسمانی بات ہے، جہاں تک اس کے قدر اور منزلت کا تعلق ہے اس کے مقابلے کا کوئی آدمی تھا ہی نہیں یہاں، اس لیے میں نے اس کو بنا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے نا تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب ان حاضل کتاب یرفعہ، یہ وہ کتاب ہے جو بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو سر بلند کر دے گی اور بعض لوگوں کو سرنگوں کر دے گی۔ تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ تعلیم حاصل کی وہ غلام آئے، غلام ابن غلام آئے تو سلطان ابن سلطان بن گئے۔ اگر ان کی سلطانوں کی جو تاریخ بیان کریں تو آپ کے ہندوستان میں کتنی دیر خاندان غلامہ نے حکومت کی ہے، اور اگر صلاح الدین ایوبی کو دیکھو تو غلام ابن غلام ہے، سلطان محمود غزنوی کو دیکھو تو غلام کا بیٹا ہے، طارق بن زیاد کو دیکھو تو غلام کا بیٹا ہے۔ جس کو بھی دیکھو گے ان میں سے، اس کی تاریخ پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ تو سارے کے سارے ان کے باؤ یاد قیدی ہو کے آئے، غلام بن کر آئے اور قرآن پڑھا اور علم حاصل کیا، سلطان بن گئے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن مجید سے تغافل مت برتو، قرآن مجید سے تغافل نہ برتو۔ ایک پہلی بات، ٹائم بہت تھوڑا ہے، شارٹ کرنی ہے ہماری بات۔ دوسری بات یہ فرمائی وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آلاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، شب و روز اس کی تلاوت کرو، شب و روز، دن رات اس کی تلاوت کرو۔ تلاوت بھی ایک بحث ہے کہ تلاوت کے مطلب کیا ہوتا ہے۔ تلاوت، جو شخص قرآن مجید کو ناظرہ پڑھتا ہے یا ویسے پڑھ لیتا ہے، 2-3 سپارے پڑھ لیتا ہے جو ہمارے ہاں رواج ہے، تو وہ تلاوت نہیں کر رہا، وہ تلاوت نہیں کر رہا، وہ قرأت کر رہا ہے۔ تلاوت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، اس پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ قرآنی احکامات اور ہدایات جو ہیں، جو شخص ان کو فالو کر کے چلے گا، عملی زندگی میں اختیار کرے گا، وہ دراصل تلاوت کر رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن لیلہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گھر میں مہمان ٹھہرا، میں نے وہاں سورہ ہود پڑھنی شروع کی، میں تلاوت کر رہا تھا، تو اس گھر کی خاتون نے کہا، وہ بھی صحابیہ تھی، اس نے کہا عبد الرحمن یہ تو کس طرح تلاوت کر رہا ہے؟ عرض کیا جی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ صورت پوری ہو جائے، حفظ یاد ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ہے قرآن کی تلاوت اس طرح نہیں ہوتی۔ عرض کیا بھی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگی 6 سال ہو گئے ہیں سورہ ہود پڑھ رہی ہوں اور 10 آیتیں پڑھتی ہوں، ان کو سمجھتی ہوں، ان پر عمل کر کے پھر آگے چلتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جب قرآن پڑھتے تھے نا تو 10 آیتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو ہم سمجھتے تھے، پھر ان کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بھئی یاد رکھو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس پر عمل اگر نہیں کرو گے تو الٹا معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کو اتنا پڑھو جس کو سمجھ لو اور پھر اس پر عمل کر لو۔ یاد رکھیے جو چیز سمجھ کر عمل میں آ جائے وہ زندگی بھر نہیں بھولتی۔ بچپن میں جو کچھ پڑھا ہے نا ہم نے اسکولوں میں، بچپن کے زمانے میں جو کچھ پڑھا ہے وہ نقش ہو چکا ہے ہمارے دماغوں میں، ہم اس کو نہ کریں بھولتی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، وَاتْلُو، اور جیسا کہ اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اس کا حق یہ ہے کہ شب و روز پڑھو، کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے جس دن آپ قرآن کو سمجھ کرنا پڑے، چاہے 10 آیتیں۔ اور کوشش یہ کریں کہ آج اس میں جو احکام آئے ہیں میں اس پر عمل کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ اگر یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو یقین مانیے پھر وہی انقلاب آئے گا جو عرب کی سرزمین نے دیکھا ہے۔ صحابہ آئے، جس دنیا سے وہ آئے تھے وہ کفر کی دنیا تھی، شرک کی دنیا تھی،
جہالت کی دنیا تھی، بربریت کی دنیا تھی جدھر سے وہ آئے تھے، لیکن جب آئے نا قرآن کے دامن میں آئے، اس کی پناہ میں آئے، یک طرف بدل گئی زندگی ان کی، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سوچ اور فکر کے انداز بدل گئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا جس غرض کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور اس پر عمل کیا۔ آپ نے پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وافشوہ، اس کو پھیلاؤ، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک آج اگر قرآن کی بات ہو رہی ہے تو کسی پہنچانے والے نے پہنچایا ہے نا۔ صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے اور جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے حلقہ ہے درس قائم کر لیے۔ بھئی قرآن کو پھیلانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مساجد کا جو نظام ہے ہمارا، اس کے اندر حلقہ ہے درس قائم ہو، محلوں کے اندر گھروں کے اندر حلقہ ہے درس قائم ہو، اور جمعے کے خطبوں میں سوائے قرآن و سنت کا کچھ بیان نہ کیا جائے، حکایات سے پیچھا چھڑاؤ۔ یہ حکایات کے بیان نے دنیا کو کھوکھلا کر دیا ہے لوگوں، اس لیے فرمایا کہ اس کو پھیلاؤ۔ اور پھر ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ وَتَغَنُّوا، قرآن کو بدمزگی سے نہ پڑھو، خوش آوازی خوش الحانی سے پڑھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن پڑھتے تھے، جو کٹر دشمن تھے وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، اور جب ہم اپنے کاریوں کو سنتے ہیں، کبھی کوئی کیسٹ سنیں چلا دیں۔ ایک دفعہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا ہے کہ رات کا وقت تھا، تقریباً 10-11 کا ٹائم ہو گیا تھا، پرانی بہت زمانے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں اس زمانے میں بجلی نہیں لگی تھی، تو ریڈیو پر تلاوت لگی ہوئی تھی، ریڈیو پر قاری عبدالصمد عبدالباسط کی تلاوت لگی ہوئی تھی سورہ رحمان کی۔ جن لوگوں نے اس کو سنا وہ جانتے ہیں کہ جب قاری عبدالباسط سورہ رحمان پڑھتے تھے تو منظر تم سما کیسا بنتا تھا۔ وہ ہم سن رہے تھے، ہم دو آدمی تھے سن رہے تھے گھر میں بیٹھ کر، تو شک پڑا میرے ساتھی کو کہ دیوار کے ساتھ بعد کوئی آدمی ہے، رات بھی کافی گزر چکی تھی۔ وہ دبے پاؤں گیا، اس نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک آدمی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کون ہو تم؟ کہنے لگا چودھری صاحب میں لال مسیح ہوں۔ چودھری صاحب میں لال مسیح ہوں۔ لیکن ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ میں جا رہا تھا کہ قرآن کی آواز میرے کان میں پڑی، میرا دل کیا کہ میں سنوں، قرآن سنوں۔ قدم پکڑ لیے قرآن کی آواز نے، اس کی لے نے، لے سے قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھوٹ طریقے سے اس کے زیر و زبروں کو اڑا کے رکھ دو۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو قرأت ہوتی ہے یا مولوی حضرات پڑھتے ہیں نا جلسوں میں بڑی لے کے ساتھ، وہ الفاظ کی ایسی تیسی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے جو اصول قرأت ہے وہ جانتے ہیں لوگ کہ اس کے الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اس میں کمی بیشی اگر ہو گئی نا طوالت کی، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک لفظ نے لمبا کتنا ہونا ہے، رحیم انہیں کتنا لمبا ہونا ہے۔ اگر رحیم اس طرح پڑھا تو یہ 3 لفظ ہو گیا ہے اور غلط ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ تو قرآن کو پڑھنا، اس کے الفاظ کو اس کے دائرے کے اندر رکھ کر کوشش یہ کرنی ہے کہ خوش الحانی سے جس طرح پڑھ سکے کوئی پڑھے۔ دوسرا طریقہ جس کے پھیلانے کا یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے جو گھر ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ختم شریف کرواتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں بغیر سمجھے بوجھے، بغیر سمجھے بوجھے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ فیصل آباد کے رہنے والے میاں چنو کے چلے گئے، وہ کراچی عالم دین تھے، وہاں ایک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو قریب ہی کے مدرسے کے ہمسائے کے گھر سے ایک خاتون آئی، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب کچھ بچے لے کر آؤ، ہم نے
قرآن خوانی کروانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آتے ہیں۔ وہ کچھ بچوں کو لے کر چلے گئے، قرآن خوانی کی۔ اس نے بچوں کو ہدایت کر دی کہ تم نے سورہ نور پڑھنی ہے، سورہ نور پڑھنی ہے۔ جس وقت تو پڑھ کر انہوں نے محرم ختم کیا تو اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ اگر اجازت دو تو جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے نا قرآن، یہ آپ کو ترجمہ سنا دیں اس کا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی ترجمہ بھی سنا دو۔ اب جب انہوں نے ترجمہ سنایا نا کہ پردے کے حکام آئے تو بی بی صاحبہ نے چادر کھینچ لی تو اس نے کہا کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ قرآن میں پردے کا حکم ہے، ہم نے کبھی اس طرح نہیں پڑھا۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن خوانی، قرآن خوانی، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر عمل کی بات کریں گے تو زندگی بدل جائے گی میرے بھائی۔ ہمارا یہ جو معاشرہ سماج ہے یکلختی بدل جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس طریقے سے اس کو پھیلاؤ اور اچھی آواز سے اس کو پڑھو۔ سب سے بڑی بات جو فرمائی وہ یہ وَتَتَبَّرُوا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل قرآن جو کچھ قرآن کے اندر ہے اس پر غور و فکر کرو، سوچو، اس کو سوچ کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ یقین مانیے صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کے حیرانی ہوگی، سمجھ کر پڑھو۔ ایک دفعہ پاکستان میں ایک صاحب آئے تو بات کہیں طویل نہ ہو جائے، انہوں نے اپنا نام یوسف رکھ لیا تھا۔ بہت بڑے وہ ایکٹر تھے، گائک تھے، انگلینڈ کے رہنے والے، لندن کے رہنے والے تھے، بڑی دولت جمع کی تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان کا بھائی فلسطین کے دورے پر تھا تو وہاں سے کسی عرب نے اس کو انگریزی ترجمہ دے دی، قرآن کا انگریزی ترجمہ دے دی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تو اس نے جا کر کے رقص ہو رہا۔ جس کمرے میں وہ یوسف نام اب مجھے اس کا جو اصل تھا وہ بھول رہا ہے، تو وہ اس نے خود اپنی بات بیتی تھی۔ پاکستان کے دورے پر بھی وہ یہاں آئے تھے، ہم نے اس کی زیارت کی، منصورہ بھی آئے تھے۔ تو اس نے خیال کیا کہ یہ کتاب ہے، پڑھی دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہے۔ کتاب لی اور پڑھنی شروع کر دی۔ رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، اتنا محو ہو گیا وہ بندہ قرآن کے مضامین میں کہ رات گزر گئی۔ اس کے بعد دنیا اس کی بدلی، اس نے کہا اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پورا ہفتہ پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، جتنا اسے پڑھا گیا سمجھا۔ اس کے بعد UK اسلامک سینٹر گیا اور وہاں جا کر کہا جی مجھے مسلمان بناؤ، اسلام قبول کیا۔ جتنی دولت تھی ساری کی ساری اس نے اکیڈمی پر لگا دی۔ اس کے جو لباس تھا اس کا تہذیب سے سب بدل گئی۔ یہ واقعہ اس نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ قرآن جب سمجھ کے پڑھا تو پتہ چلا قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن کو سن کر، قرآن کو پڑھ کر اگر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر آپ تنہائی میں سمجھ کر پڑھیں، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ قرآن آپ کے اندر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مجھے جو کہا سن رہا ہے نا، میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو سارے ایپ میرے اندر ہیں، یہ تو ساری چیزیں میرے اندر ہیں۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، یا تو فیس کرنا چھوڑ دے گا یا پھر اس کو اختیار کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زور دے کر فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، قرآن میں جو کچھ ہے اس پر غور کرو، غور کرو۔ قرآن مجید کے اندر کیا کچھ ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ تھوڑی سی بات کرتا ہوں میں۔ آپ نے سورہ نحل کا نام سنا ہے؟ سورہ نحل کا آپ پتہ ہے آپ کو نحل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں۔ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، یعنی وہ صورت جس کا نام شہد کی مکھی ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، سمجھو۔ آپ نے سورہ نمل سنی ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چونٹی ہے۔ اب چونٹی پر جو ریسرچ ہے یا شہد کی مکھی پر جو ریسرچ آ رہی ہے، سائنسدان کر رہے ہیں، اس کو پڑھو۔ آپ نے سورہ دخان کا نام سنا ہے؟ کس کو کہتے ہیں دخان؟ کیا ہے دخان؟ بھائی گیس ہے،
بعض لوگوں نے دھواں ترجمہ کر دیا اس کا، گیس۔ یہ دو مسالے ہیں، ورنہ بہت ساری مسالے ہیں قرآن مجید کے اندر نا، اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کے جو نام ہیں ان پر غور کرو کہ یہ نام کیوں ہے، اور ان چیزوں کا ذکر بھی اس میں کیوں ہے، ذکر کیوں آیا ہے، شاید کا ذکر کیوں آیا ہے، دیکھ اس کے اندر خوبی کیا ہے، اس پر ریسرچ کیا ہے۔ سوچیں گے، تحقیق کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تبھی پتہ چلے گا نا۔ اس لیے فرمایا تدبروا ما فیہ، اور ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ قرآن میں سوچتے نہیں، سوچ کر نہیں پڑھتے، اس پر تدبر نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ حقیقتاً جو شخص قرآن سوچ کر سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ تالا پر لگا ہوا ہے اس کو، اور تالے باہر سے نہیں کھولتے۔ کنڈی جو ہوتی ہے نا اندر لگتی ہے، دل کی کنڈی اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ دروازے میں ہم آئیں گے، باہر سے کنڈا کھولیں گے، اندر داخل ہو جائیں گے، لیکن دل کا دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے، اندر سے۔ یہ اندر سے کھلتا ہے، باہر سے نہیں کھلتا۔ کانوں کے راستے سے جو آواز جائے گی نا، دل میں اترے گی، وہ اس کی ضمیر کو جگا دے گی، اس کا ضمیر جاگے گا، تب جا کے اس کو پتہ لگے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے فرائض کس طرح ادا کرنے ہیں۔ یہ اصل حقیقت ہے جو بیان ہوئی ہے کہ غور کرو، قرآن پر غور کر کے۔ خباب بن ارت جو تھے نا، خباب بن ارت صحابی رسول ہیں، بڑے درجے والے، بڑے مقام والے، لوہارا کام کرتے تھے، اپنی دکان پر کام کر رہے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو وہ بیٹھے بیٹھے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ شخص چونکا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تیری بات نہیں ہے، تیرا کلام نہیں ہے۔ وہ کون ہے جس نے یہ بات تجھے سکھائی ہے؟ لمبی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا ایک دفعہ پڑھ کر دوبارہ سناؤ، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا سمجھ لگی آپ کو؟ آپ پوری مجلس کیا سمجھے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ آیت نے تمہیں بتایا ہے کہ تم خود بخود نہیں آئے، آیت نے تمہیں بتایا ہے کہ تم ہمیشہ سے نہیں ہو، آیت نے تمہیں بتایا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہو گے، آیت نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے، آیت نے تمہیں بتایا ہے کہ اس کے نام لے کر چلو گے تو کامیاب ہوگے، اس کا نام نہیں لو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ ایک آیت اس نے دہرائی 2-3 دفعہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ان کے پاس لے چل۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قرآن سنا، مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، بتدبروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو، ایک ایک بات پر غور کرو، ایک ایک بات پر غور کرو۔ تنہائی میں بیٹھ جاؤ، شب و روز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات اس پر غور کرو، اس کو پڑھو، کوئی دن خالی نہ کرو جس دن تم 1 یا 2 آیتیں نہ پڑھو، سوچو یہ کیا ہے، اس کا میری ذات کے متعلق کیا ہے، تعلق ہے، اس کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان آیات کو پڑھو گے، جو غور کرو، الحمدللہ رب العالمین، غور کرو، ذرا سوچو کہ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ تم مربوب ہو، تمہاری روزی رساں کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، تم خود کچھ بھی نہیں ہو، تم کسی کے پالے ہوئے ہو، کوئی تمہارا پالن ہار ہے، کوئی تمہارا مالک ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، اور ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ پوری دنیا کائنات جس کو تم کہتے ہو، اس میں کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے جو اس کی ربوبیت سے باہر ہو۔ اس کو چھوڑ کر غیروں کے در پر کیوں جا رہے ہو، غیروں کو کیوں پکار رہے ہو؟ یہ ایک جملہ میں یہ بتا رہا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا غور کرو، ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھ لو۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ موضوع ایک الگ ہے ویسے. انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے انعامات کی جو بارش کی ہے اس کے دو گروہ ہیں. یہ بڑی اقتدار، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ جو کچھ دنیا میں حاصل ہے، یہ نعمتیں ہیں. ان کو استعمال کس طرح کیا ہے؟ منعم کی مرضی کے مطابق یا تو اس کی مرضی کے خلاف؟ جنہوں نے اس کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کیا ان کی بات کی گئی ہے کہ ان کے راستے پر ہمیں چلا. اس لیے یہ بات فرمائی گئی. اگر یہ تم فرمایا 5 کام کرتے ہو، قرآن کی حاضر ہی تذکرہ، ایسی یاد داشت کو تم سمجھ جاتے ہو اور اس پر 5 کام کرتے ہو. 5 باتیں آئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پہلی بات فرمائی لا تتودد القرآن، لا تتوسد القرآن. دوسری فرمائی وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. تیسری فرمائی وَافْشَوْهُ، پھیلاؤ اس کو. پانچویں فرمائی وَتَغَنَّوْا. چوتھی پانچویں بات فرمائی وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ. اس تذکرے پر عمل کرو گے اور یہ کام 5 کرو گے، نتیجہ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلاح یاب ہو جاؤ گے، فلاح یاب ہو جاؤ گے. بلکہ یقین مانیے لفظ فلاح کے جو بحث کی ہے نا اہل علم نے، کمال کی ہے. فلاح، جو لوگ دین پڑھ کر، دین سمجھ کر، قرآن سمجھ کر فلاح یاب ہوئے تھے، انہوں نے پوری دنیا کو زیر و زبر کر دیا تھا. عربی زبان فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو الٹ پلٹ کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا تم فلاح یاب ہو جاؤ گے اگر قرآن پڑھو گے. یہی وجہ ہوئی کہ جب صحابہ نے قرآن پڑھا تو سپر پاور اس دنیا کی زیر و زبر کر کے رکھ دی. اپنے آپ کو اس کے عمل میں ڈھال دیا، اس کے کالم میں ڈھال دیا. حضرات گرامی قدر، کوئی کام عادت کے طریقے پر نہ کرو، خدا کا نام سمجھ کر کرو اور اس کو اپناؤ، اپنی زندگی کا سبق بنا لو. بعض بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ چھوڑو، اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن کبھی نہ چھوڑو. چھوٹے چھوٹے کاموں کا بڑا بڑا اجر ہے. اسی لیے فرمایا لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.